اچھا، ہم آپ کو بتاتے چلیں کل بھی ہم لوگوں کا کل صبح کو ایک خصوصی پروگرام رہے گا تہران کے وقت کے مطابق 10:30 بجے پروگرام شروع ہوگا اور انشاءاللہ 2 گھنٹے کا رہے گا. ہم رہیں گے اس میں اور ہمارے کئی دیگر ساتھی بھی ہوں گے. تو آپ لوگ اس میں ہم لوگوں کا ضرور ساتھ دیجیے گا. عید کے حوالے سے ہے پروگرام اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے، یعنی ابھی تو کیمرہ ان پر نہیں آیا ہے، ڈاکٹر قیصر عباس سے ہم لوگوں کی گفتگو ہوگی. تشریف لائے ہیں اور ماہ مبارک رمضان کو ہم لوگ الوداع کہہ رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہم لوگ گفتگو کریں گے کس طرح سے ہم لوگوں کو اپنے اعمال کو محفوظ رکھنا چاہیے، کیوں محفوظ رکھنا چاہیے، کیا کیا ہم نے سیکھا ہے. بہت سارے سوالات ہیں اس حوالے سے، انشاءاللہ ان سے ہم ان سوالات کو شامل کریں گے. دولت باقری صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے علی پور ہندوستان سے وہاں پہ جو ریلی نکلی تھی یوم القدس کے دن، اس کی تصاویر ہم لوگ کے ساتھ شیئر کی. آپ کے بے انتہا ہم شکر گزار ہیں. اور سمیرہ سنزی پورہ سے محمد اصغر صاحب، انیس فاطمہ، سید حسن، دولت باقری، ساجد صاحب کشمیر صاحب، سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر قیصر عباس تشریف لا چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت خوش آمدید، اور انشاءاللہ کہ آپ کی اور ہمارے تمام ناظرین کی عبادات جو ہیں خدا قبول کرے. الہی آمین. میں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکباد کہتا ہوں بہت آپ بہت کو، اپنے شکریہ. تمام ناظرین کو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کی اطاعت، عبادت اور سخاوت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور الہی فرمائے. امین، الہی امین. ڈاکٹر صاحب، ماہ مبارک رمضان آخری دن ہے ہندوستان پاکستان میں بھی، جہاں تک ہم نے سنا ہے تو 29 دن کا ہی ہوگا ماہ مبارک، یعنی کل عید ہے وہاں پہ، تو یہاں پہ بھی عید ہے. کیا کیا ہم نے حاصل کیا ہے اور کس طرح سے اس کی حفاظت کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. امام سجاد علیہ السلام ماہ رمضان کی کو وداع کرتے ہوئے صحیفہ سجادیہ میں 45ویں دعا ہے مولا کی، وداع ماہ رمضان کے نام سے ہے. اس میں فرماتے ہیں: السلام علیکہ یا شہر اللہ الاکبر و عید اولیائہ. آپ کو معلوم ہے سید سجاد وہ امام ہیں جنہوں نے واقعاً، ویسے تو تمام ائمہ نے ماہ رمضان کی حقیقت کو درک کیا، لیکن امام سجاد علیہ السلام کے زمانے کی شرائط کچھ اس طرح کی تھیں کہ امام کلاس نہیں لے سکتے تھے صحیح طریقے سے، جیسے مثلا آموزش دی جاتی نہیں دے سکتے تھے، تو امام نے دعاؤں کی صورت میں جو ہے توحید کا تعارف کروایا اور دیگر جو اسلام کے احکام ہیں ان کو جو ہے ان کا اپنا جو ہے ان کی تبلیغ فرمائی. جی. امام فرماتے ہیں کہ سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے شہر اللہ الاکبر، تمام مہینوں سے افضل مہینے، و عید اولیاء، اور اللہ کے دوستوں کی عید. پہلی بات تو حسن بھائی اس میں یہ ہے کہ سلام ہمیشہ زندہ پہ کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. امام کا ایک مرتبہ نہیں، اس دعا کے 56 فراز ہیں، یعنی 56 فراز سے مراد یہ ہے کہ 56 وہ ہیں جملے کہہ لیں یا وہ ہیں، ان میں سے 20 سے 22 مرتبہ یا اس سے بھی کہیں زیادہ مولا نے فقط ماہ رمضان پہ سلام کیا ہے. سلام کہہ کہ اس کی خوبیاں، اس کی فضیلتیں اور اس کی عظمتیں جو ہیں وہ گنوائی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ماہ رمضان کو درک کیا، اس کی حقیقت کو جانا اور اس کی حقیقت کو پہچانا، اور اس کے بعد جب اس کو وداع کرتے ہیں تو کس قدر وداع، کیسے وداع کرتے ہیں؟ ایسے وداع کرتے ہیں، سید ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کو ایسے وداع کرو جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کو اپنے آپ سے جدا کرتی ہے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. اسی لیے اولیاء خدا، سید ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ روتے ہوئے ماہ رمضان کو وداع کرو، غمگین چہرے کے ساتھ ماہ رمضان کو وداع کرو. ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کتنی بڑی نعمت کو ہاتھوں سے دے رہے ہیں. یعنی اگر کسی دنیا دار شخص کے پاس بنگلہ ہو، گاڑی ہو، اپنی پرسکون زندگی ہو، نعمتوں میں وہ غرق ہو اور نعمتوں کے دریا میں جو ہے غوطہ ور ہو، وہ غوطے لگا رہو، اچانک وہ ساری نعمتیں اس سے چھن جائیں تو کیا گزرے گی اس کے اوپر؟ اولیاء خدا کے لیے ماہ رمضان ایسے ہی تھا. حسن بھائی باور کریں گے، یہ وہ مہینہ کہ جس میں سانس لینا عبادت، جس میں سونا عبادت، سانس لینا تسبیح. آپ یہ نہ سمجھے کہ فقط یہ سانس لینا عبادت یا سونا عبادت جو ہے فقط اللہ کے نیک بندوں کے لیے. میں ابھی روایت دیکھ رہا تھا کہ وہ جو خداوند متعال کی طرف راغب نہیں ہیں اور متقی نہیں ہیں، پرہیزگار نہیں ہیں، عبادت گزار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں بھی یہ تسبیح کا ثواب اس مہینے کی برکت سے لکھتا ہے. ان کے نامہ اعمال میں بھی پروردگار عالم یہ جو ان کا سونا ہے عبادت. بعض لوگ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ انہوں نے کوئی اعمال نہیں کیے لیکن پھر بھی ان کے نامہ اعمال میں ثواب ہے، تو وہ اس ماہ مبارک کی برکت کا ثواب ہوگا کہ اس مہینے میں ان کو اللہ نے ایک زندگی عطا کی، فقط وہی جو زندگی انہوں نے اس مہینے میں گزاری. لہٰذا فرمایا گیا کہ جتنے لوگ خداوند عالم نے
माह रमज़ान के पिछले तमाम दिनों में 30 यानी आज 30वां दिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, इस वक्त तक बख्शे हैं। ये जो आखिरी लम्हात है, रिवायत है, ये जो आखिरी लम्हात हैं माह रमज़ान की, ये जो चंद घड़ियाँ अभी हमारे पास बाकी हैं, उन तमाम बख्शन जो बख्शे गए हैं उनके बराबर अल्लाह की ज़ात इन आखिरी घड़ियों में बख्शेगा। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह गुफ्तगू अपनी हम लोग आगे बढ़ाएंगे, अभी हम लोग चलेंगे, लेंगे एक वक्फा नाजरीन, और फिर उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं आरिश रिजवानी हूँ और इस प्रोग्राम में बहुत खुश आमदेद। आज भी हम मुख्तलिफ ब्राउज़र्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के शुरू में एक बार फिर गूगल क्रोम का जिक्र करेंगे। अगर आपको याद हो तो इस ब्राउज़र में बिल्कुल दाईं जानिब एक आइकॉन था कि जो ऊपर नीचे 3 नुक्ते थे कि जिन्हें हम क्लिक करके नीचे आते थे और कई ऑप्शंस का जायजा लिया था। अब हम दीगर ऑप्शंस की तरफ जाना चाहेंगे। बाद सारिफीन बाद साइटों की तरफ रुजू करते हैं और गिला करते हैं कि कहते हैं कि उनका फ़ॉन्ट या बहुत ही छोटा या बहुत ही बड़ा है। उसके फ़ॉन्ट की वजह से हम उन तमाम बातों को कि जो चाहते हैं कि एक ही पेज पर आए नहीं ला पाते हैं। तो परेशानी की कोई बात नहीं है। हमारे पास जूम के नाम से एक ऑप्शन है कि जो आमतौर पर 100% के ऊपर फिक्स किया गया है। इस 100% के दोनों तरफ एक मुस्बत और एक मनफी ऑप्शन है, तो आप उसके जरिए अपनी पसंद के मुताबिक इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो इस लिहाज से परेशानी की कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ बाद सारिफिन किसी साइट की तरफ रुजू करते हैं और जिसकी इत्तलात की उन्हें तहरीरी शक्ल में ज़रूरत होती है या नहीं, स्कूल या यूनिवर्सिटी की तहकीक के लिए वो इससे इस्तेफादा करना चाहते हैं, तो वो क्या करें। प्रिंट के नाम से एक ऑप्शन मौजूद है, या अगर हम कीबोर्ड इस्तेमाल करना चाहें तो कंट्रोल और पी को एक साथ दबाएंगे तो बहुत आसानी के साथ हमारे लिए प्रिंट का पेज खुल जाएगा। जिस स्टैंडर्ड सफ़े पर आप प्रिंट लेना चाहें, इन इतलात और डेटा की आपके लिए तबकाबंदी करता है और सफ़े को बहुत ही मुनज़्ज़म शक्ल में आपके सामने पेश करता है। प्रिंट का पेज जब खुल जाता है तो बहुत ही आसानी के साथ प्रिंटर का इंतखाब कर सकते हैं। इस बात की तरफ इशारा करता चलूं कि इस प्रिंट के पेज पर एक ऑप्शन होता है डेस्टिनेशन, यानी आपकी मंजिल। आपका कंप्यूटर कई प्रिंटर से मुत्तसिल है कि जिनमें से बाज ऑफ है या उनमें कार्टेज नहीं है, कागज नहीं। आप ध्यान रखिए, उनका इंतखाब ना करें। मुश्किल क्या है, आप इंतखाब करते हैं और देखते हैं कि प्रिंट नहीं हुआ, और कई बार ये काम अंजाम देते हैं। जब आपके प्रिंटर का मसला हल हो जाता है तो वो सारे प्रिंट निकालना शुरू कर देता है कि जो आपके लिए बेफायदा है और आपका कोई मसला हल नहीं होता है। कोशिश कीजिए कि डेस्टिनेशन का सही इंतखाब करें और जितने सफ़ात आप प्रिंट करना चाहते हैं उन्हें मुशख्खस और वाज़ेह कीजिए। लेआउट के नाम से एक ऑप्शन है कि जो आपसे कहता है कि आपका पेज इस तरह होना चाहिए या इस तरह होना चाहिए। इस इस्लाह में इसे क्या कहते हैं, पोर्ट्रेट कहते हैं या लैंडस्केप, कि आपको इंतखाब भी करना चाहिए, इसलिए कि बाज़ औक़ात ऐसे मतालिब आप देखते हैं कि अगर वो पोर्ट्रेट हो आपके लिए बहुत आसानी है या नहीं। आप देखते हैं कि इसका फैलाव ज़्यादा है तो लैंडस्केप का इंतखाब करते हैं। ये भी पेश नज़र रहे कि ऊपर एक नीले रंग का बटन है, वो प्रिंट का बटन है, उसे क्लिक करेंगे तो बहुत आसानी के साथ आप अपना मतलब प्रिंट करेंगे। और एक मरतबा फिर चलते हैं असली सफ़े की जानिब या उस मशहूर मेन्यू की जानिब कि जिसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं, और इन तमाम ऑप्शंस को जानने से हमें मदद मिलती है कि हम आसानी के साथ साइबर स्पेस और इंटरनेट को इस्तेमाल कर सके। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हेल्प के नाम से एक ऑप्शन है। इसको जब आप क्लिक करते हैं तो 3 चीज़ें आपके सामने खुल जाती हैं, अबाउट गूगल क्रोम, हेल्प सेंटर और रिपोर्ट एंड इशू। अगर आप किसी मसले की रिपोर्ट करना चाहते हैं कि हेल्प के ऑप्शन से आप ये काम आसानी के साथ अंजाम दे सकते हैं। और आखिरकार एग्जिट का ऑप्शन जो आपके ब्राउज़र के सफ़े को मुकम्मल तौर पर बंद कर देगा। हमने मेन्यू के आखिर का मुकम्मल तौर पर जायजा लिया है, लेकिन एक आइकॉन छूट गया है, बुकमार्क, और दाईं जानिब आखिरी मेन्यू के दरमियान ऑप्शन है कि जो सुर्ख रंग का है और इसके ऊपर प्ले मीडिया का मोनोग्राम है। अगर आप इंटरनेट पर एक वीडियो अपलोड करना चाहें तो बहुत आसानी से यूट्यूब चैनल या यूट्यूब साइट के जरिए ये काम
अंजाम दे सकते हैं। और जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक पेज खुल जाएगा। अगर आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड हो तो आप वो एंटर करेंगे और आप बहुत आसानी से इसे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर अकाउंट नहीं है तो आप एक नया अकाउंट बनाइए और फिर आप बड़ी आसानी से अपना मतलूबा काम अंजाम दे सकते हैं। ब्राउज़र ख़ासतौर पर गूगल क्रोम के बारे में बहुत ज़्यादा बातें कही जा सकती हैं और हमने कोशिश की है कि कलीदी तरीन बातें आपके सामने बयान करें। बाकी जो रह गई हैं वो आप बड़ी आसानी के साथ इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करके नई नई मालूमात हासिल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा प्रोग्राम देखा। हम आइंदा प्रोग्राम में इंटरनेट की दुनिया की कुछ नई बातें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और ब्राउज़र के बारे में कुछ नई मालूमात आप तक पहुंचाएंगे। इंशाअल्लाह कि हम सब की ज़िंदगी मुफीद हो, और मुफीद होने में ही इबादत, अगर आप यूँ देखें, इस ज़ाविये से देखें तो अगर इंसान मुफीद ज़िंदगी गुजारेगा तो वो भी यकीनन इबादत है। और डॉक्टर साहब से हम बस यहाँ पे तकरीबन अब 40 मिनट और बचे हैं तेहरान में और ईरान के मुख्तलिफ़ शहरों में माह मुबारक रमज़ान के। क्या करना चाहिए जहाँ कहीं टाइम है अभी थोड़ा बहुत? जी हसन भाई, बिल्कुल जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, रिवायत में है कि ये आखिरी घड़ियाँ बहुत ही अहम घड़ियाँ हैं और दाना लोग, समझदार लोग, अक्लमंद लोग जो हैं उनके लिए ये है कि वो इनको कभी भी ज़ाया नहीं करते हैं। वो भरपूर फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि निदाएँ बुलंद हो रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं, ऐलान हो रहे हैं, या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ। ऐ वो जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, जिन्होंने अपने नफ्सों पर ज़्यादती की है, जिन्होंने गुनाह किए हैं, वो अल्लाह की रहमतों से मायूस ना हों, आएँ अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें। अल्लाह ताला तुम्हारे सारे यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ, सारे के सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। लिहाजा मौला फरमाते हैं, रसूलुल्लाह की हदीस है, बदबख्त है वो इंसान कि जिसकी ज़िंदगी में माह रमज़ान आए और आकर चला जाए और वो अपने आप को बख्शवा ना सके। मैंने अर्ज़ किया कि मौला फरमाते हैं कि जितना अल्लाह ताला ने पिछले तमाम औकात में और दिनों में अपनी मखलूक को बख्शा है, उसके बराबर इन आखिरी लम्हों में और आखिरी घड़ियों में परवरदिगार आलम बख्शेगा और बख्शता है। ये रिवायत में मौजूद है। लिहाजा किसी को भी चाहिए कि ये आखिरी लम्हात जिनके पास अभी तक माह रमज़ान है उनको ज़ाया ना करें, अपने आप को ज़िक्र में मशगूल रखें। बेहतरीन ज़िक्र सिरात मुस्तकीम की दुआ है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगारा तू हमें सिरात मुस्तकीम पर साबित कदम रख और उसके पे चलने की तौफीक अता फरमा। इसके साथ साथ और दुआएँ भी हैं, मुनाजात इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा में वो पढ़ें, या फिर ये कि सदका दें, ज़कात दें, खैरात दें। कोई अगर किसी को आज तक इफ़्तार नहीं करवा सका, जल्द अज जल्द किसी एक शख्स को जाके इफ़्तार करवा दे। बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है इफ़्तार करवाने की। लिहाजा ये आखिरी लम्हात जो हैं ये बहुत अहम है। दूसरी जगह पे फरमाया गया अभी जो रात वारिद होने वाली, रात आने वाली है, यहाँ पे एक छोटा सा मैं प्रांतज़ में ये भी कहता चला जाऊँ कि फ़ितरा जो है, फ़ितरा अभी ग़ुरूब के बाद यानी जो है उसको निकाल दिया जाए और कल ईद से पहले उसको अदा कर दी जाए। गरीबों मिस्कीनों का हक़ है, उसको जैसे मुजतहीदीन ने लिखा है उसको दे देना चाहिए। आज की रात को मौला फरमाते हैं, रिवायत में है कि जिस किसी को लैलतुल क़द्र नसीब नहीं हो सकी या वो दर्क नहीं कर पाया लैलतुल क़द्र को, वो ईद को, ईद उल फित्र की रात को यानी शब अव्वल माह शवाल को जो है शब आया करे और दर्क कर ले, गोया उसने लैलतुल क़द्र को दर्क कर लिया। आज की रात बड़ी फजीलत वाली रात है, आज की रात बड़ी अहमियत वाली रात है और इस रात को भी मोमिनीन को चाहिए कि अपने हाथों से ना दें, ज़ाया ना करें। इस रात भी कमाएं, उतना कमाएं जितना उनका दिल चाहता है, क्योंकि ये रहमत के दरवाज़े खुले हैं। रहमत और कल का जो दिन है हसन भाई, उसको कहते हैं ईद उल फित्र। ईद दर हकीकत कहते हैं लौटना, वापस आना। फ़ारसी में कहते हैं बाज़गश्त या बरगश्त, और फित्र कहते हैं फितरत को। मतलब क्या है, यानी अपनी फितरत की तरफ वापसी। कल फितरत की तरफ वापसी का दिन है। कैसे? 30 दिन हमने मशक की, तमरीन की, प्रैक्टिस की और 30 दिन के बाद हमने अपनी फितरत की तरफ, हम अपनी फितरत की तरफ लौटे। क्या है हमारी फितरत? हमारी फितरत सहर खेजी है, सुबह को उठना है। हमने 30 दिन सुबह को उठे और सहरी की, चाहे सहरी के बहाने चाहे जिस बहाने। हमारी फितरत में सखावत करना है। हमने 30 दिन माह रमज़ान में सखा। हमारी फितरत में झूठ से बचना है। हमने 30 दिन रोज़े के बहाने कोशिश की कि झूठ से बचते रहें। हमारी फितरत में भलाई करना है, एहसान करना है। हमने 30 दिन कोशिश की कि अल्लाह की इस नेक और बाबरकत महीने में अल्लाह की मखलूक के साथ भलाई की।
دیکھی کہ کیسے گلیوں بازاروں میں مسجدوں میں ہر جگہ پہ بھلائی ہی بھلائی تھی. ہم نے 30 دن یعنی وہ جو ہماری فطرت، جس فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق کیا تھا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت کی طرف پلٹنے کی کوشش کی، اور اس فطرت، اور کل ہم کو اس فطرت پہ پہنچ جانے، اس کی طرف پلٹ جانے کی سند مل جائے گی کہ ہاں ہم فطرت کی طرف لوٹ آئے ہیں. یہ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اپنی اس فطرت کے اوپر کس قدر بقیہ 11 مہینوں میں باقی رہتے ہیں. آیا ہم اس کو، یعنی جو بندہ 30 دن تک صبح کو اٹھتا رہا ہے، سحری کے وقت اٹھتا رہا ہے، یہ بندہ اگر چاہے تو بقیہ 11 مہینوں میں بھی سحری کے وقت اٹھ سکتا ہے. جو 30 دن جھوٹ سے بچتا رہا ہے، یہ بقیہ مہینوں میں بھی چاہے تو جھوٹ سے بچ. مطلب یہ نہیں کہ جو ماہ رمضان چلا گیا تو کلن اللہ کی رحمتوں کے دروازے بند ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ ان دنوں میں رحمتیں اپنے اوج پہ ہوتی ہیں، اور رحمتوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. یعنی کم خرچ اور بالا نشیں، یا یوں کہہ لیں یہ تھوڑا کام کرنے کے بدلے بہت زیادہ معاوضہ ملتا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے. لہٰذا اس کے بعد بھی اگر کوئی اپنے آپ کو فطرت پہ باقی رکھنا چاہے تو وہ باقی رکھ سکتا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور بندگی میں جو ہے وہ باقی رکھ سکتا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں کیسے، کیونکہ فرمان ہے کہ ان دنوں میں شیطان کو جکڑ دیا گیا تھا، شیطان کو قید کر دیا گیا تھا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں. آیا اگلے دنوں میں بھی شیطان نے خود کہا کہ پروردگارہ میں تیری اس مخلوق کو ورگلاؤں گا، لیکن کن کو نہیں ورگلا پاؤں گا؟ جو تیرے خاص بندے ہوں گے، جو تیرے متقی اور پرہیزگار بندے ہوں گے. میں لہٰذا جن لوگوں نے ابھی تک پریکٹس کی، ماہ رمضان کا ایک فلسفہ کیا تھا؟ لعلکم تتقون، یعنی ابھی پرہیزگار ہم ہو گئے ہیں، ہم کو ہو جانا چاہیے. جب پرہیزگار ہو گئے تو شیطان بقیہ دنوں میں بھی ہمارے پاس نہیں آ سکتا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ گفتگو اپنے آگے بڑھائیں گے. چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب، اور آپ لوگوں کا بھی اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں گا. یہ افطار سے پہلے یہ سب دکھا کے ہمارے ساتھی جو ہیں ہمیں تپا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بہرحال یہاں پہ ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں ماہ مبارک رمضان آخری دن، یعنی اس کا آ گیا ہے، بلکہ ختم ہو رہا ہے آخری دن بھی، اور عید الفطر
اپنی فطرت کی طرف ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم لوگ انشاءاللہ کہ لوٹیں گے، لوٹ چکے ہیں یقیناً۔ اگر ہم لوگ اپنے تمام اعمال پہ نظر ڈالیں تو خدا نے ہمیں یہ توفیق دی کہ بہت سارے گناہوں سے بچیں، اور یہ صلاحیت پیدا کی کہ یہ تم کر سکتے ہو، تو اس کا مطلب ہے آگے بھی خود کو محفوظ رکھ سکتے ہو۔ خدا نے ہم میں یہ صلاحیت پائی، اور اب اچھا شاگرد وہ ہوتا ہے جو ثابت کرے استاد پر کہ ہاں ہم اچھے شاگرد ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ ماہ مبارک رمضان میں بہت ساری تمرینیں ہم لوگوں نے کی، نظر بچا کے رکھنا اپنی، اور گناہوں سے دور رہنا، حتیٰ جو حلال چیزیں ہیں ان سے خود کو دور رہنا، لذتوں سے بھی دور رہنا، تو اب کس طرح سے اسے محفوظ بنایا جائے؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حجت الاسلام حسینی قمی حفظہ اللہ تعالیٰ کے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا بیان پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے میں نے متعدد مرتبہ امام رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات سنی۔ امام فرمایا کرتے تھے کہ ماہ رمضان سے تم کو اتنا ہی حصہ ملا ہے جتنی تمہارے اندر تبدیلی آئی ہے۔ یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم کو اتنا ہی ملا ہے جتنی تمہارے اندر تبدیلی آئی ہے۔ یعنی تم ماہ رمضان کے وارد ہونے سے یا داخل ہونے سے پہلے کیا تھے اور آج کیا ہو، ذرا اپنے اوپر ایک نظر کر کے دیکھ لو۔ اگر آج مثلا آپ کے تقوی میں اضافہ ہو گیا، آپ کی شرافت میں اضافہ ہو گیا، آپ کی دیانت میں اضافہ ہو گیا، آپ کے اخلاص میں اضافہ ہو گیا، سخاوت میں اضافہ ہو گیا، واقعاً بہت بڑا فائدہ آپ نے حاصل کیا، بہت بڑی تبدیل، بہت بڑی کمائی آپ نے کر لی۔ اگر نہیں کچھ کر سکے تو ابھی بھی وقت باقی ہے، ابھی بھی وقت باقی ہے۔ یعنی ابھی ماہ رمضان کی کچھ گھڑیاں، کچھ ساعت، جو لمحات وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اللہ کی رحمتیں بھی بے نہایت ہیں، ان کا کوئی وہ حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ آپ ابھی بھی اپنے آپ کو بخشوا سکتے ہیں، سارا کچھ، یعنی جو کچھ لینا چاہیے وہ لے سکتے ہیں۔ لہٰذا حسن بھائی چاہیے یہ کہ کل عید کا دن ہے۔ عید کا جو دوسرا مفہوم نہج البلاغہ میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ دن عید ہے جس دن آپ اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی نہ کریں۔ بالکل فرمایا کہ جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ السلام علیکہ یا شہر اللہ الاکبر و عید اولیاء ہے، یہ ماہ رمضان خود ایک عید تھا، اس کا ہر دن عید تھا، اور اس کا کل والا دن بھی عید ہے۔ لہٰذا اس دن بھی ہم کو ہر وہ کام جس سے پروردگار عالم نے منع کیا اس سے رکا رہنا چاہیے۔ نہ فقط اس دن بلکہ بقیہ پورے جو آنے والے سال کے بقیہ دن ہیں، ان دنوں میں بھی ہمیں رکے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے۔ اور الوداع کرنے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ یہ عہد کر کے ماہ رمضان کو وداع کریں۔ دو وعدے اللہ تعالیٰ سے، کچھ وعدے خود کریں، کچھ وعدے لیں۔ جو وعدے لیں ان میں یہ وعدہ لیں کہ پروردگارہ یا تو مجھے اگلے ماہ رمضان تک زندہ رکھ کہ میں دوبارہ اس تیری بابرکت مہینے کو درک کر سکوں، اور اگر تو مجھے تیری ذات کے نزدیک میری موت واقع ہونے والی ہے تو پھر مجھے مغفور اور بخشے ہوئے لوگوں میں سے قرار دے۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ سے لیں، اور خود یہ وعدہ کریں کہ پروردگارہ جو کمی اور کاستی میرے سے اس مہینے میں رہ گئی ہے مجھے توفیق دے کہ میں اس کو جو ہے اگلے مہینوں میں جبران کر سکوں۔ اور جو ہے میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں کہ جن چیزوں پہ میں نے ماہ رمضان میں عمل کیا ہے اور جن چیزوں سے میں رکا رہا ہوں، جن چیزوں کی میں نے تمرین کی ہے، پریکٹس کی ہے، میں ان کے اوپر ثابت قدم رہوں گا تیری ذات کی دی ہوئی قدرت اور طاقت سے۔ لہٰذا یہ وعدہ ہم کو کرنا چاہیے الوداع کہتے ہوئے ماہ رمضان کو، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی نصرت کرتا ہے بندے کی کہ وہ اگلا پورا سال جو ہے وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزار سکتا ہے۔ لہٰذا کل کے دن آپ اپنے رشتہ داروں کو نہ بھولیں، کل کے دن غریبوں اور مسکینوں کو نہ بھولیں، کل کے دن بعض جگہ پہ حسن بھائی پیسہ دے کے لوگوں کو خوش کیا جاتا ہے، بعض جگہ پہ جو ہے آپ خود وہاں پہ جا کے آپ کا جانا وہاں ان کے لیے باعث خوشی ہوتا ہے، بعض جگہ پہ آپ فون کر دیتے ہیں وہاں۔ مولا فرماتے ہیں سب سے بڑا ثواب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ غمگین لوگوں سے ان کے غموں کو دور کریں کل کے دن۔ سبحان اللہ۔ یعنی کل کے دن جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ بہت بڑا ثواب کی انتہا تک پہنچ جائے، کمائی کرے اتنی کہ یعنی جو بے نہایت کمائی ہو، وہ یہ ہے کہ آپ غم زدہ لوگوں کے غموں کو ان سے دور کریں، چاہے جس طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ اپنی گفتگو سے کر سکتے ہیں، اپنے مال دے کے کر سکتے ہیں، اپنی محبت دے کے کر سکتے ہیں، جس طرح سے بھی کریں کل کے دن غم زدہ لوگوں سے غموں کو دور کیا جائے تاکہ وہ بھی عید میں شامل ہوں، وہ بھی ہمارے ساتھ خوشیوں میں شامل ہوں۔ اور کل کے دن کی جو خوشیاں ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ مثلا کل ہم کو عید مل گئی اور ہم اس میں جو چاہیں بے مہار اس کی طرح جو ہے ہم کرتے چلے جائیں، نہیں، عید کا مطلب بھی اطاعت اللہ ہے، اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی اطاعت میں رہنا ہے، جیسے میں نے عرض کیا۔ اور یہ بقیہ آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو عید کا بڑا انتظار ہوتا ہے، کیوں؟ ان کو عید کی رات عیدی ملتی ہے، شیرینی کھانے کو ملتی ہے، پھر وہ کھیل کھیلتے ہیں جو کچھ کرنا چاہیں، لیکن ملتا کس کو؟ جو بیدار رہے،
اگر ہم بھی بیدار رہیں گے تو یہ سارا کچھ پروردگار عالم کی بارگاہ سے ہمیں ملے گا. اگر بیدار نہیں یعنی دل بھی سویا ہوا, آنکھیں بھی غفلت میں ہوں گی, تو پھر معلوم نہیں کیا ہوگا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ گفتگو اپنی آگے ہم بڑھائیں گے. وقت زیادہ ہم لوگوں کے پاس رہ نہیں گیا ہے, لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہیں تک پہنچائیں اپنی گفتگو. آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو, ہم یہاں پہ منتظر ہیں, ہم واٹس ایپ پہ آن لائن ہیں. اور چلتے ہیں ہم پروگرام کے اگلے حصے کی جانب, اور ایک بار پھر ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جہاں پر عید آ گئی ہے, عید الفطر. مظلوم جہاں کہیں پہ بھی ہو, حمایت کرنا ضروری ہے. اور یہاں پہ ہمارے ساتھیوں نے یا ہمارے دوستوں نے, یعنی دراصل یو اے ای سے, انہوں نے آئی اسٹینڈ وتھ پارا چینار اس عنوان کے تحت وہاں پہ ایک وہ کیا جا رہا ہے, ایک یوں کہیں کہ تحریک ہے. تو انشاءاللہ کہ ہم لوگ جہاں کہیں پہ بھی ہوں مظلوموں کا ہم ساتھ دیں صحیح طریقے سے. بتاتے چلیں کل صبح تہران کے وقت کے مطابق 10:30 بجے, یعنی پاکستان کے وقت کے مطابق 11 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 11:30 بجے ہم لوگوں کا خصوصی پروگرام رہے گا عید الفطر کے حوالے سے. تو ضرور دیکھیے گا, یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئے گا. ابھی سے کافی کاوش پائی جا رہی ہے, شروع کئی سوالات اس حوالے سے بھی آ چکے ہیں. انشاءاللہ کل دیکھیں گے ہمارا پروگرام, آپ کو پسند آئے گا. ڈاکٹر قیصر عباس سے ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں عید الفطر کے حوالے سے اور ماہ مبارک رمضان جو اپنے اختتام پہ پہنچا ہے. آخری لمحے ہیں, آخری میں کہہ سکتے ہیں تقریباً تہران میں آدھا گھنٹہ اور ہے, یعنی مہمان ہیں ہم لوگ ماہ مبارک رمضان کے. مہمان ہونے کا حق ہم نے ادا کیا ہے یا نہیں؟ حسن بھائی, اس مہمان کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا. واقعاً یہ وہی ادا کر سکتے ہیں جنہوں نے اس کی حقیقت کو درک کیا. میں نے عرض کیا ہم نے نہ اس کی حقیقت کو درک کیا, نہ ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. حق ادا ہوتا ہے معرفت کے ساتھ. جب انسان کے پاس کسی چیز کی معرفت ہوتی ہے, میں نے عرض کیا جن کے پاس معرفت ہے آپ جا کے دیکھیں وہ کس قدر مسجدوں میں بیٹھ کے رو رہے ہیں, گھروں میں بیٹھ کے رو رہے ہیں, چلتے ہوئے رو رہے ہیں, اور ایسے رو رہے ہیں جیسے ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے. کیوں رو رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمتوں کا حامل تھا یہ مہینہ جو ابھی ہم سے جدا ہو گیا. لہٰذا ماہ رمضان کو الوداع کہنے کے لیے کچھ اور بھی جو روایات میں ملا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو فقط یہ نہیں کہ بس 30 روزے پورے ہو گئے تو بس اب ختم ہو گئے. فرمایا گیا ہے ماہ رمضان کو الوداع کرنے کے لیے 6 روزے آپ ماہ شوال کے بھی رکھیں. 6 روزے بیان کیے گئے ہیں کہ ماہ شوال کے بھی 6 روزے یہ روایت میں موجود ہے. پھر اس کے بعد ہر مہینے میں 3 روزے رکھیں. ہر چاند یعنی ہر مہینہ جب آتا ہے اس میں بھی آپ 3 روزے رکھیں تاکہ یہ جو ہے روزوں کا اتصال جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ برقرار رہے. اور بعض جگہ پہ یہ بھی ہے کہ آپ کا پورا سال عبادت میں اور روزوں میں, کیونکہ رسول خدا نے ایک مرتبہ پوچھا کہ میرا کون سا وہ صحابی ہے جو پورا سال روزے رکھتا ہے, تو جناب سلمان صاحب ایمان نے فرمایا یا رسول اللہ میں ہوں. تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ سلمان جو ہیں یہ سال کے کئی دنوں میں دن کے وقت کھا رہے ہوتے ہیں. تو حضرت سلمان نے فرمایا میں نے یا رسول اللہ آپ ہی سے سنا تھا کہ جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھے اور پھر ہر مہینے کے 3 روزے رکھتا رہے وہ شخص ایسے ہے جیسے اس نے پورا سال روزے رکھے ہیں. لہٰذا ہر مہینے کے 3 روزے جو ہیں ان کی بھی تاکید کی گئی ہے ماہ رمضان میں. اور جہاں تک مظلوم کی حمایت کا تعلق ہے حسن بھائی, مکتب اہل بیت میں اور مکتب شیعہ خیر البریہ میں جو ہے مذہب محمد و آل محمد میں کس قدر مظلوم کی حمایت. ہم نے 1400 سال پہلے ہمارے اوپر ایک ظلم ہوا کربلا میں, ہم نے آج تک اس ظالم کو چھوڑا نہیں ہے, اس کے پیچھے ہیں. آج تک ہم اس کا پیچھا کر رہے ہیں اور آج تک اس مظلوم کا ساتھ دے رہے ہیں. اپنے سینے پہ ماتم کر کے مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں, اپنے بچے قربان کر کے, اپنا مثلا مال قربان کر کے اس مظلوم. کیوں ہم ہر زمانے میں مظلوم کے ساتھ ہیں؟ کیوں ہمارے مولا نے آخری مرتبہ یہ وصیت کی تھی کہ
مظلوم کے ساتھی ہو جاؤ اور ظالم کے دشمن ہو جاؤ. ظالم سے جو ہے کو دشمنی اختیار کرو, ہاں دوری اختیار کرو اور مظلوم کی حمایت کرو. تو ہم اپنے مولا کے حکم کے اوپر لبیک کہتے ہیں, امیر المومنین علی علیہ السلام کے حکم کے اوپر ہم لبیک کہتے ہوئے جو ہے ہم پوری تاریخ میں ہم آج بھی ہر ظالم کے دشمن ہیں اور ہر مظلوم کے ساتھی ہیں. لہٰذا مظلومین کے لیے بھی کچھ بتایا گیا ہے. علامہ اقبال نے بڑا اچھے انداز میں اس منظر کو پیش کیا, کہا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو احساس جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا. مظلوم کو بھی چاہیے کہ وہ اگر 4 افراد ہیں تو 3 دھڑوں میں تقسیم نہ ہو جائیں, اگر 5 افراد ہیں تو مثلا ہر بندے کے ایک دھڑا نہ ہو. مثلا ہر بندہ, اگر علماء ہیں تو وہ ہر عالم دین جو ہے 1.5 فٹ کی مسجد بنا کے علیحدہ اپنی ایک جنت کا وہ دروازہ کھول کے نہ بیٹھ جائے, بلکہ متحد ہو جائیں. مظلوم کو اتحاد کی مولا علیہ السلام نے آخری مرتبہ جب یہی 21 ماہ رمضان کو ہم نے مولا کی وصیت میں نے میرے سامنے یہاں پہ آپ لوگوں نے جو ہے نشر کی, تو مولا نے کیا کس قدر تاکید فرمائی, میں تم سے مانگتا ہوں, میں تم سے تقاضا کرتا ہوں, میں تم سے چاہتا ہوں کہ متحد ہو جاؤ. علی علیہ السلام تم سے یعنی تقاضا کر رہے ہیں, درخواست کر رہے ہیں, اے پیروان علی علیہ السلام, اے فرزندان امیر المومنین, علی علیہ السلام تم سے درخواست کر رہے ہیں کہ متحد ہو جاؤ, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار کرو, اپنی صفوں میں وحدت پیدا کرو اور قائم کرو. اور ہم علی علیہ السلام کا دم بھرتے ہوئے, اس کے شیعہ ہوتے ہوئے, ان کا شیعہ کہلواتے ہوئے جو ہے مثلا کس قدر ایک بڑا اچھا وہ واقعہ ہے یہیں پہ کسی نے ہم کو سنایا تھا, کہا کہ ایک گلی میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا, کسی کے پاس روٹیاں تھیں, اس پاس سے گزرا تو کہا کیوں رو رہے, کہا بھوک سے رو رہا ہوں. وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے رونے لگ گیا. ساری رات روتے رہے, جب صبح کوئی آیا تو اس نے کہا کیوں رو رہے, کہا یہ بھوکا تھا, میں اس کے غم میں بیٹھ کے رو رہا ہوں. اس نے کہا بھائی اس کو بھوکا تھا, تیرے پاس روٹیاں تھیں, تھوڑی سی روٹی دے دیتے, بات ختم ہو جاتی, نہ وہ روتا نہ آپ روتے. ہمارے ہاں یہی مسئلہ ہے, ہم فقط روتے ہیں لیکن اس بھوکے کی بھوک کے لیے تھوڑی سی روٹی کاٹ کے اس کو نہیں دیتے. ہم اپنے مشکلات کا دم بھرتے ہیں لیکن وحدت جو ہماری مشکلات کو ختم کرنے والی چیز ہے, اتحاد جو ہماری مشکلات کو ختم کرنے والا ہے, جس کی کس قدر تاکید کی گئی ہے مکتب علم میں اہل بیت علیہ السلام میں, ہم اس کی طرف نہیں آتے ہیں. ہم اتحاد کرنے کو تیار نہیں ہیں, ہم متحد ہونے کو تیار نہیں, بقیہ رونے کو تیار ہیں, بقیہ سارا کوئی. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ امیر المومنین کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہر مظلوم کا ساتھ دیں اتحاد کی شکل میں اور وحدت کی صورت میں. جہاں کہیں پہ بھی دنیا میں ہو, شیعہ ہو یا سنی, اگر ظلم ہو رہا ہے تو ظالم کی مخالفت کرنا اور دوری اختیار کرنا, اس سے ہر لحاظ سے کیمرہ اگر ہم پر آ جائے تو میں شکر گزار ہوں گا جی. اور یہ کہ مظلوم جہاں کہیں پہ بھی ہے, جس مذہب پہ بھی ہے, اگر اس پہ ظلم ہو رہا ہے اس کی حمایت کرنا ہم سب کا فرض ہے. اور چلتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی طرف, اور بہت ہی اچھا سا حصہ ایران کے حوالے سے آپ دیکھیے, ایک بہت ہی انوکھا حصہ ہے ہمارے ساتھیوں نے تیار کیا. شکریہ. کچھ عرصے پہلے تک کچھ ایسے پیشے لوگوں میں رائج تھے جن کا جوان نسل نے شاید نام تک نہ سنا ہوگا. ان میں سے کچھ کام تو اب پوری طرح سے ختم ہو چکے ہیں یا ختم ہو رہے ہیں. کاش کوئی ایسا ہو جو اس کی روک تھام کر سکے. اس زمانے کے کپڑے ایسے ہوا کرتے تھے کہ یہ چابی آسانی سے اس میں رکھی جا سکتی تھی, مگر آج کل کے تالے یا تو فنگر پرنٹ سے کھلتے ہیں یا پھر ریموٹ سے کھلتے ہیں. اس زمانے میں نیچر سے بڑی مدد لی جاتی تھی اور روایتی طب اور جڑی بوٹیوں کو خوب استعمال کیا جاتا تھا. انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اس عالم خلقت میں نیچر اور فطرت سے بہت وابستہ ہے. یہی وجہ ہے کہ قدیم زمانے میں یا قدیم تہران میں لوگ ایسے ہوتے تھے کہ اپنی بیماریوں میں بجائے اس کے کہ وہ ماہر ڈاکٹروں کی طرف رجوع کریں, وہ اپنی بیماریوں کا علاج جڑی بوٹیوں سے کیا کرتے تھے. ایران میں 150 سے زیادہ روایتی اور مقامی کھیل اس وقت پائے جاتے تھے جو زمانہ گزرنے اور آج کی زندگی کے طور طریقے بدل جانے کی وجہ سے بھلا دیے گئے ہیں. وہ کھیل 2 طرح کے ہوتے تھے, کھلی فضا میں کھیلے جاتے تھے اور کھیل کچھ ایسے بھی تھے جو بند فضا میں بھی کھیلے جاتے تھے. جیسی فضا لوگوں کو ملتی تھی ویسے وہ کھیلا کرتے تھے.
افسانہ گوئی یا وہی جسے ہم نقالی بھی کہتے ہیں، یہ ایران کی بہت ہی قدیمی رسم ہے جو مدتوں سے ایرانی سماج میں اہم کردار ادا کرتی آئی ہے۔ پہلے زمانے میں یہی افسانہ گو لوگوں کو عوامی ثقافت ایران کی حماسی و مقامی داستانوں کا محافظ سمجھا جاتا تھا۔ قدیمی تہران میں جب ریڈیو، ٹیلی ویژن یا ڈش نہیں ہوتا تھا تو لوگ اپنی تفریح و تعلیم میں اس قسم کی افسانہ گوئی کو کافی استعمال کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا ڈرامہ ہوا کرتا تھا جسے بہت سے لوگوں کے درمیان ایک آدمی انجام دیتا تھا۔ عام طور پر اسے قہوہ خانوں میں ترتیب دیا جاتا تھا، جہاں لوگ کھانا کھاتے ہوئے یا چائے پیتے ہوئے اس پروگرام سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ یعنی اس زمانے میں یہ افسانہ گوئی آج کے ٹی وی کا کام کرتی تھی۔ سیمین، شاپوری ٹوپی، ہاتھ میں رومال اور ایک طرح کا کوٹ پینٹ، یہ سب دیکھ کر آپ کو کون یاد آتا ہے؟ جی ہاں، اس زمانے کے مرد بھی آج کل کے مردوں سے بہت الگ ہوتے تھے۔ یہ فرق صرف ایک ظاہری فرق نہیں ہے بلکہ یہ ایک بنیادی فرق ہے جس سے یہ نگاہیں نہیں دیکھ پاتی۔ کچھ لوگ مخملی ٹوپی لگایا کرتے تھے جو غیرت و جوانمردی کی مظہر سمجھی جاتی تھی۔ محلوں میں یہ لوگ قابل اعتماد ہوا کرتے تھے اور غیرت و جوانمردی کے حوالے سے جانے پہچانے لوگ ہوا کرتے تھے۔ کاش وہ مزاج پھر سے لوگوں میں پلٹ آئے۔ ہمارا مطلب وہ پرانے کپڑے نہیں ہے بلکہ وہ غیرت و جوانمردی ہے۔ ماضی کی جانب اپنے سفر کی تھکن کو آپ ایک مزیدار کھانے کے ذریعے یا پھر اپنے دوست رشتہ داروں کے لیے تحفے تحائف خرید کر منٹوں میں ختم کر سکتے ہیں۔ زمانہ کبھی کبھی بڑی بے رحمی سے تباہی مچاتا ہے۔ آئیے سب ساتھ مل کر اپنے اس سرمایہ کو محفوظ بنائیں جس کے تحفظ کی خاطر ہمارے بزرگوں نے بڑی مشقیں کی ہیں۔ اسے آسانی سے نہ گنوائیں۔ جی ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زندگی۔ کئی اہم چیزوں کے حوالے سے ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد جو تبدیلیاں آئی ہیں، ڈاکٹر صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، اسی حوالے سے ایک بہت ہی اچھا پیغام ہم لوگوں کو ملا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذوالفقار علی بٹ صاحب کشمیر سے ہم لوگوں کے لیے پیغام بھیجتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر میں عید کی لہر ہے لیکن ہم یہ عید سادہ منائیں گے۔ پارا چنار میں جو حادثہ پیش آئے ان کی یاد میں اور ان کے ساتھ اظہاری یکجہتی کرتے ہوئے ذیشان صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، محمد مقبول صاحب۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ جو کیفیت ہے ہم لوگوں کی، یعنی یہ دکھاتا ہے کہ واقعی ہم لوگ اپنی فطرت کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ حقیقت میں حسن بھائی ایسے یہ اظہار ہمدردی مسلمانوں کے ساتھ، کلن انسانیت کے ساتھ، علیہ السلام فرماتے ہیں معاشرے میں تمہارے ساتھ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو تمہارے دینی بھائی ہیں، ایک وہ جو انسانیت کے ناطے انسان ہیں۔ ان ہر دو کا درد جو ہے انسان کے دل میں البتہ وہ درد موجود ہے۔ ہم بھی اپنے اس پروگرام کے آخری حصے میں جو ہے پارا چنار کے مومنین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں۔ اسی طرح جو کل واقعہ پیش ہوا آیا اس میں بہاولپور میں مسلمانوں کے ساتھ واقعہ کل عید کا دن ہے، ان کے ساتھ کس طرح یعنی یہ واقعہ پیش آیا اور کس قدر ان کے گھر میں غم ہوگا، ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے خانوادوں کو جو ہے صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ایک بار پھر عید کی مبارکباد آپ سب کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ ایک تو ہم بتاتے چلیں کل کے پروگرام کے حوالے سے ضرور دیکھیے گا، صبح